نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محبت کے ساتھ ذوق اور شوق سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. دارالقراءت ایجوکیشن سسٹم راولپنڈی کے مدیر مخدوم العلماء مولانا مفتی محمد قاسم صاحب، برادر مکرم قاری محمد زاہد صاحب، ہر دل عزیز محترم بھائی مولانا امجد فاروقی صاحب، مجاہد اسلام قاری عمران ہزاروی صاحب، مولانا فدا احمد صدیقی صاحب، خطیب دل پذیر ادیب حضرت مولانا سعد ندیم صاحب، مخدوم العلماء مولانا مقصود عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان ملت اور میرے عزیز طلباء، باپردہ دینی گفتگو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج 14 مارچ سن 2021 بینک کالونی راولپنڈی میں انتہائی خوبصورت تقریب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، لیکن یقیناً آپ نے یہ مناظر دیکھے اور سنے، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ مفتی قاسم صاحب، قاری زاہد صاحب اور ان کی ٹیم پوری امت کی طرف سے فرض ادا کر رہے ہیں، اور یہ بوجھ اپنے سر لے کر اپنے نبی سے لی ہوئی وراثت بطریق احسن اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اور اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنا اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو کسی بھی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دور فرمائے، اور ادارے کو روز بروز اللہ ترقیات نصیب فرمائے. جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور بچوں نے، ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے یہ باعث اعزاز بھی ہے، اور
اور ذخیرہ آخرت بھی۔ ایک بچے نے بہت خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت سنائی سورہ فاطر سے، یقین جانے کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل بنائے۔ بلند آواز سے کہیں۔ وقت بہت بیت چکا ہے، میری کوشش ہے کہ اپنے عنوان پر مختصر گفتگو ہو اور جامع ہو تاکہ بات سمجھ آئے اور ہم آئندہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس سسٹم کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے رسول کے اس لائے ہوئے دین کو غالب کرنے میں ایک کردار ادا کریں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی 2 مقامات سے آیات میں نے تلاوت کی ہیں اور 2 ہی احادیث بھی۔ پہلی آیت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یقیناً یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور لے کر چلتا ہے۔ میں اور آپ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت نماز کی صورت میں جھکتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہر مسلمان روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ نصیب فرما، سیدھا راستہ مجھے عطا کر، جو راستہ تجھ تک پہنچے اور مجھے جنت تک لے کے چلا جائے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی جماعتیں، گروہ، فرقے ہیں وہ سب کے سب خوش ہیں کہ میں صحیح ہوں اور میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور میں جس راستے پر ہوں وہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہے، باقی اسی سے دائیں بائیں نکلنے والے وہ راستے ہیں جو منزل سے دور تو کرتے ہیں، منزل سے قریب نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس کے متعلق یہ اعلان فرمایا قرآن کریم میں ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، کہ جو میری راہ ہے یہی سیدھی راہ ہے جس پہ میں چل کر زندگی گزار رہا ہوں۔ فاتبعوہ، اے مسلمانوں اس راہ کے پیچھے چلنا اور اس کی پیروی کرنا۔ ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ اور راستوں کی پیروی مت کرنا۔ فتفرق بکم عن سبیلی، کہ ان راستوں پر چلنا تمہیں اس اصل راستے سے جدا کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے زمین پر جو ریت پر ایک سیدھی لائن لگائی اور پھر اسی لائن سے جڑی ہوئی دائیں اور بائیں مختلف فاصلوں سے تھوڑی تھوڑی لائنیں لگائیں۔ فرمایا کہ یہ جو سیدھی راہ ہے بالکل یہ صراط مستقیم ہے جو میری راہ ہے، اور جو دائیں بائیں ہیں وہ اسی سے کوئی نہ کوئی راستہ ادھر نکل گیا ادھر، اور ان سائیڈوں والے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے، لہٰذا تم ادھر نہیں جانا، تم اس راستے پر چلنا جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں میں اور آپ اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ میرے ساتھ بلند آواز سے بولیں، ہم کیا مانگتے ہیں؟ پچھلے بھی بولیں، کیا مانگتے ہیں؟ تھوڑی سی آواز کھولیں۔ میں ان 2 دنوں میں صرف 2 گھنٹے ابھی تک سویا ہوں۔ کل بھی سارا دن سفر، انڈیا کے بارڈر کے پاس رات کو میری تقریر تھی پسرور کے علاقے میں۔
ساری رات سفر کیا، 6 بجے پہنچا، پونے 2 گھنٹے سویا، پھر مشاعرے میں صبح خطاب تھا، سارا دن وہیں لگ گیا اور وہاں سے نکلا اور ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو اس لیے میں تو پہلے ہی سے متاثر ہوں، لیکن آپ مجھے مزید متاثر نہ کریں، تو آپ مہربانی کریں اپنے جاگنے کا ثبوت دیں تاکہ میں بول سکوں۔ تو مجھے بلند آواز سے بتائیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ آپ کو بھی چاہیے؟ جن کو چاہیے ہاتھ کھڑا کریں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مولوی بھی یہی دعا مانگتا ہے، پیر بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، بادشاہ بھی۔ صحابہ سے لے کے اب تک اور اب سے قیامت تک ہر انسان اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے کہ لوگوں جو سیدھا راستہ تم نے مانگا ہے نا، اس سیدھے راستے کی رہنمائی تمہیں میرا قرآن کرے گا۔ زور سے بولو، سبحان اللہ، زور سے کہو، سبحان اللہ۔ یہی کتاب ہے جو تمہیں وہ راستہ دکھائے گا۔ سیدھا راستہ ایک ہے اور اس سیدھے راستے کی رہنمائی علمی طور پر تمہارے لیے کرنے والی کتاب بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں اس کائنات میں لکھی جا رہی ہیں وہ کامل رہنمائی نہیں کر پائیں، اور عین ممکن ہے کہ تم ان کتابوں کو اس لیے پڑھ رہے ہو، ان مضامین اور رسالوں کو، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں، تصانیف، تالیفات کو، کہ ہمیں حق کا راستہ سمجھ آ جائے اور صراط مستقیم عطا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا۔ اس سے آگے سورہ بقرہ ہے، ہم نے کہا مولا صراط مستقیم دے دے۔ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہی ہے وہ کتاب جو تم نے مانگی تھی میں نے دے دی، لا ریب فی، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ہدن سراسر ہدایت ہے جو اہدینا میں تم نے مانگی ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی، ہدایت کا مطالبہ تھا اور یہ قرآن ہدایت کی طرف تمہیں متوجہ کرے گا۔ زندگی تم نے گزارنی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں کون سا وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، یہ اللہ کا قرآن تمہیں بتائے گا۔ تبیان لکل شیء، ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کائنات کی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو، لیکن جن کو اللہ نے شرع صدر کی دولت دی ہو ان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنے علم ہیں دراصل ان کی وہ نہریں جو جاری ہوئی تو سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ ہر علم کی اصل اللہ کے قرآن سے ہے اور علماء نے اس پر صدیوں سے بہت کچھ لکھا ہے۔ سائنس کا کھڑا بھی قرآن سے نکلا ہے۔ ارے دنیا میں جتنے علوم یہ علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں، آج کالجوں یونیورسٹیوں میں ہیں، اور یہ جتنے فنون ہیں کہیں نہ کہیں قرآن کی کسی نہ کسی آیت میں سراتن یا اشارتن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب جامع ہے، اتنی جامع کوئی کتاب نہیں۔ یہی کتاب صراط مستقیم بتاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی۔ یہی کتاب ہے جو صراط مستقیم پہ چلاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب میں یہ صلاحیت نہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو اول تا آخر سراپا صدق ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب
کتاب ایسی نہیں، یہی کتاب ہے جو اس وقت منزل من اللہ ہے اور اصلی شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کتاب کی حقانیت کی کوئی دلیل ہمارے پاس اور تصدیق نہیں ہے۔ ارے یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے خاص اپنے علم کے خزانے سے اٹھا کر اپنے نبی رسولوں کے سردار کے قلب اطہر پہ اتارا ہے اور رسول اللہ کی زبان سے امت کے سینوں تک اس کو پہنچایا ہے، اور قیامت تک کی انسانیت کی ضرورت تھی اس لیے اس کو محفوظ خود بنایا ہے، کسی کے ذمے نہیں لگایا کہ میں قیامت تک وہ سینے چنوں گا جن میں میں نے اس کتاب کی آیتوں کو فٹ کرنا ہے، میں نے ان زبانوں کا انتخاب کرنا ہے جن پہ میں نے ان آیتوں کے نغمے جاری کرنے ہیں، میں نے ان بچوں کو چننا ہے کہ جو مختلف نسلوں میں قیامت تک آئیں گے، ان ماؤں کا میں نے انتخاب کرنا ہے جن کے بطن سے وہ بچے آئیں گے جو اس قرآن کے محافظ بنیں گے، اس قرآن کے مجاہد بنیں گے، اس قرآن کے حافظ بنیں گے، اس قرآن کے قاری بنیں گے، اس قرآن کے نظام کے غازی بنیں گے، اس قرآن کے مبلغ بنیں گے، اس قرآن کے عامل بنیں گے، اس قرآن کے مدرس بنیں گے، اس قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے، اس قرآن کو پڑھانے والے بنیں گے، اس قرآن کو پھیلانے والے بنیں گے۔ اور یہ اللہ نے ازل سے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے قرآن دینا ہے، اسی وقت سے ان سینوں کو چن لیا تھا جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو ڈالا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کسی مولوی اور پیر کا، کسی بادشاہ اور وزیر کا انتخاب نہیں۔ ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے رحم میں جس پانی کے قطرے پہ خلاق عالم میں مصور کائنات تصویر بنا رہا ہے، یہ تصویر آگے چل کے کس صورت میں دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی بننے والا ہے، یہ بایزید بستامی بننے والا ہے، یہ قطب الدین بختیار کاکی بننے والا ہے، ارے یہ وقت کا نظام الدین اولیاء بننے والا ہے، اشرف علی تھانوی بننے والا ہے، یہ وقت کا قاسم نانوتوی حجت الاسلام بننے والا ہے، حکیم الامت شاہ ولی اللہ بننے والا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ کیا چیز بنے گی کہ پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ نہ ماں کو پتا ہوتا ہے، نہ باپ کو پتا ہوتا ہے، نہ استاذ کو پتا ہوتا ہے، نہ پیر کو پتا ہوتا ہے، یہ راز میرے رب کی تقدیر کا ہے۔ اس لیے جس نے قرآن اتارا ہے اس نے قرآن کے لیے سینے چن لیے ہیں، زبانیں چن لیے ہیں، بودیں چن لیے ہیں، لوگ چن لیے ہیں، مدرسے چن لیے ہیں، درسگاہوں کو چن لیا ہے، نسلوں کو چن لیا ہے۔ اب جو بھی چاہتا ہے کہ میری نسل میں یہ چیز آ جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اپنی طلب دکھائے، اور جن کے سینے میں قرآن ہے ان کا ادب کرے، اس کتاب کا ادب کرے۔ اللہ اس ادب کی وجہ سے اس کی 7 نسلوں میں اس قرآن کی دولت کو محفوظ بنا دے گا۔ اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں میں عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، یہی وہ بچے ہیں جن کی وجہ سے زمین کو فرش بنایا گیا تھا، یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے آسمان کو چھت بنایا گیا تھا، ارے یہی وہ عظیم ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بار امانت کو اٹھانا تھا کہ آج تک سورج ان کی چوکیداری کے لیے کھڑا ہے، ستارے ان کے لیے چمک رہے ہیں، ہوائیں ان کے لیے چل رہی ہیں، زمین کا نظام ان کے لیے چل رہا ہے، کائنات ان کی وجہ سے باقی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم اگر یہ نہ ہو اس دنیا میں، یہ قرآن پڑھنے والی زبانیں، سننے والے کان نہ ہو، پڑھانے والے استاذ نہ ہو، ایسی مائیں نہ ہو، اللہ اس نظام کو لپیٹ دے گا۔ اس لیے کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے نہیں بنایا، یہ اپنوں کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک ایک زبان بھی اللہ اللہ کرنے والی ہے قیامت آ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ بچے تو اللہ کا نام تہجد میں لیتے ہیں، نمازوں میں لیتے ہیں، کلاسوں میں لیتے ہیں، انفرادی طور پہ لیتے ہیں، ارے قرآن ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے، دنیا والے رضائیوں میں سردیوں میں گھسے ہوتے ہیں، یہ تہجد کے وقت استاذ کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، ارے یہ دن کو کلاس میں ہوتے ہیں، شام کو کلاس میں ہوتے ہیں، یہ ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کتنے معصوم سینے ہیں، کتنی معصوم زبانیں ہیں، کتنے معصوم دماغ ہیں، ان پہ اللہ کے فرشتے رش کرتے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ صاحب قرآن فرما گئے ہیں کہ جب کوئی بچہ گھر سے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے
اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور فرشتے فضا میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ پرندے فضا میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں ارے سمندر کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں اور اس کی فکر میں رہتی ہیں کہ یا اللہ اسی کی وجہ سے تو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تو نظام ہستی چل رہا ہے، اس لیے یہ بہت عظیم ہے۔ آج دنیا تعلیم کو تلاش کرتی ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو مغرب کی طرف میں ہے، رب کی قسم پہلے تمہارا ایمان بیچا جاتا ہے، پھر تمہاری تہذیب پہ حملہ ہوتا ہے، پھر تمہارے لباس پہ حملہ ہوتا ہے، پھر تمہارے حیا پہ حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس طرح تمہارے اندر سے غیرت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اسی معاشرے کی تو وہ بچیاں ہیں جو آج روڈوں پہ کھڑی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، آخر کس نے سوچ کو بدلا ہے، تہذیب کو بدلا ہے، سماج کو بدلا ہے، معاشرے کو بدلا ہے، ذہن کو بدلا ہے؟ ان تعلیمی اداروں نے جو ابلیس کی طرف سے لانچ کیے گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہ تعلیمی ادارے ہیں کہ جو تمہیں توحید سے روشناس کرتے ہیں، محمد نبی کی محبت سے روشناس کرتے ہیں، تمہارا آئیڈیل امی عائشہ کو بتاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بتاتے ہیں، حضرت حفصہ کو بتاتے ہیں، زینب بنت رسول کو بتاتے ہیں، ام کلثوم بنت رسول کو بتاتے ہیں، جو تمہارا آئیڈیل صدیق اکبر کو بتا رہے ہیں، عمر فاروق کو بتا رہے ہیں، اور جو تمہیں بتاتے ہیں تمہارا آئیڈیل تمہارا پیغمبر ہے، جن کی زبان میں سچ ہے، جن کے کردار میں سچائی ہے، جن کی زندگی میں برکت ہے، جو بچوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، بڑوں کے لیے رحمت ہے، جو امت میں شفیق ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت بن کے آئے ہیں جنہوں نے ہر طبقے کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ آج ان اداروں میں تمہارے دین کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، تمہاری دنیا کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، آپ کی تہذیب کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کے تمدن کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کی معیشت کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کے نظام اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کر لیجئے کہ آپ نے ان اداروں میں زیادہ فیسیں دے کر بچوں کو کافر بنانا ہے، بے ایمان بنانا ہے، دنیا آخرت کی تباہی کرنی ہے، یا پھر ان اداروں میں جہاں تعلیم بھی ہے اور دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اسلام بھی ہے، حیا بھی ہے، تہذیب بھی ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی میں فدائیت بھی ہے، اور پھر امت کی خیر خواہی بھی ہے، اور فیس بھی کم ہے، اور اللہ کا قرآن بھی سینے میں ہے، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو اس طرف ڈالنا ہے یا اپنی نسل کو رسول اللہ کے نقش میں چلانا ہے۔ یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آج آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہے، کتنے بچے معاشرے میں ہیں جو بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، ہزاروں فیسیں مہینے میں دی جاتی ہیں، ان کے بالوں کا سٹائل چیک کرو، ان کے چہرے پہ دستار دیکھو، ان کی زبانوں پہ گالم گلوچ دیکھو، اور بے حیائی کی باتیں دیکھو، اور ان کی زبانوں پہ قرآن دیکھو، ان کی سلوار ٹخنوں سے اونچے دیکھو، اور ان بچوں کے جسم پہ لباس چیک کرو، ان بچیوں کے حیا کو چیک کرو۔ اس لیے مسلمانوں، یہی وہ ادارے ہیں کہ جو آج آپ کو نبی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اس لیے تہیا کریں اپنی اولادوں کو اس طرح کے اداروں میں انشاءاللہ ہم ڈالیں گے۔ کیوں بھائی، کرو گے نہیں کرو گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا، وفی الآخرت حسنہ، آخرت بھی ہماری اچھی بنا، تو وہ تو ان اداروں سے اچھی ہوگی، ان اداروں میں دنیا بھی گئی ہے، آخرت تو ایڈوانس چلی گئی ہے۔ تو پھر دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہر نماز میں نہیں مانگتے ہو اللہ دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی دے دے؟ یہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ ایسا ہے جو دراصل اس دعا کی قبولیت کی شکل ہے، اور جس کی یہ دعا قبول ہوگی اللہ اس کے کام لے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے اداروں میں داخل کروائے گا۔ اس کے علاوہ میں کوئی شکل نہیں دیکھتا۔ توجہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب مجھے ذرا بلند آواز سے بتاؤ، اس قرآن کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو اور دل سے بولو، کون ہے؟ اللہ۔ جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ زور سے اللہ کا نام لے، کون ہے؟ اللہ۔ انا نحن نزلنا، اللہ کہتا ہے تیرے بچوں کو سنوارنے کے لیے یہ نصاب میں نے مرتب کیا ہے، میں نے اتارا ہے، میں نے ترتیب دیا ہے۔ یہ نصاب کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے،
کہ جس میں کسی ایک طرف جھکاؤ ہو، کسی ایک قبیلے کی خیر خواہی ہو، کسی ایک طبقے کو دیکھ کر بنایا گیا ہو۔ میں تو سب کا رب ہوں، مجھے پتا ہے زمانے کی ضرورت کیا ہے، اس لیے میں نے الحمد سے والناس تک یہ نصاب خود بنایا ہے، خود اتارا ہے، نبی کو دیا ہے، اور پھر نبی نے اپنا کوئی حرف شامل نہیں کیا، حالانکہ وہ معصوم پیغمبر ہے۔ اگر وہ بھی کچھ شامل کرتے تو ہم پھر بھی کہتے یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، لیکن اجازت نہیں دی گئی ہے کہ یہ نصاب میں مرتب کر رہا ہوں، یہ میں اتار رہا ہوں، یہ میں بنا رہا ہوں، یہ میں دے رہا ہوں۔ اور اس کے لیے فرشتوں کے سردار کو چنا ہے، وہ کسی فرشتے کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن کہا یہ اتنا عظیم مشن ہے، اس کے لیے تجھے جانا پڑے گا، اور اس کے لیے کسی رسول کو بھی چن سکتے تھے، لیکن رسولوں کے سردار کو چنا ہے، اور کتابوں کی سردار کو اتارا ہے، اور زبان کوئی بھی ہو سکتی تھی، لیکن زبانوں کی سردار عربی ہے، اس لیے عربی زبان میں اس کتاب کو اتارا ہے۔ مہینے کئی ہو سکتے تھے، لیکن رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ تو دیکھو اللہ کتنا اہتمام کر رہا ہے تمہارے دین کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ کائنات کی اعلیٰ زبان جو جنتیوں کی زبان ہے، وہ اس نصاب کو عطا کی ہے۔ ارے زمانوں میں اعلیٰ زمانہ رمضان کا ہے، اس کے اتارنے کے لیے اس کو چنا ہے۔ راتوں میں اعلیٰ رات لیلۃ القدر ہے، اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ فرشتوں میں اعلیٰ فرشتہ جبریل ہے، اللہ نے اس کو کہا یہ کتاب تو نے لے کے جانا ہے۔ ارے پھر شہروں میں اعلیٰ شہر مکہ مدینہ ہے، اللہ نے یہ وہاں اتارا ہے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ رسول کائنات ہے، نبی الثقلین ہے، مولا کل ہے، دانائے سبل ہے، ختم الرسل ہے، ہادی عالم ہے، تاجدار مدینہ ہے، سید الثقلین ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ ان کو چن رہا ہے، تو مولا اس نصاب کو اتارنا ہے، رستے میں چینجنگ نہ ہو جائے۔ کہا نہیں ہوگی، میں سورہ تکویر میں کہہ دوں گا کہ لانے والا فرشتہ کبھی بھی ہے اور امین بھی ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے نصاب کو چھین سکے یا چینج کر سکے، اور وہ خود بھی چینج نہیں کرے گا، جیسے میں دوں گا ایسے پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ امین ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور جس نبی کو دیا ہے وہ نبی کیسا ہے؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، فرمایا اس کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو بڑا صاحب عقل ہے۔ کہیں اس کی عزت کی میں نے قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ کا، اور کہیں میں نے قسم کھائی ہے لَعَمْرُكَ، اے پیغمبر تیری عمر کی قسم ہے، کہیں اس کے زمانے کی قسم کھائی ہے، کہیں اس کے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے، کہیں اس کے شہروں کی قسم اٹھائی ہے، کہیں اس کے دوستوں کی قسم اٹھائی ہے، کہیں میں نے پیغمبر کے چہرے کا ذکر کیا ہے، کہیں زلفوں کا ذکر کیا ہے، کہیں بیویوں کا ذکر کیا ہے، کہیں مریدوں کا ذکر کیا ہے، اور میں نے قرآن میں اس طبقے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مجھے اتنا محبوب ہے، تو پھر دیکھو اس نصاب کو لانے کے لیے جبریل کو چنا گیا، رمضان کو چنا گیا، عربی کو چنا گیا، لیلۃ القدر کو چنا گیا، اور پھر نبی الثقلین کو چنا گیا۔ بتا مجھے اس سے بہتر نصاب کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آج گرامروں کے پیچھے بھاگتا ہے، انگریزیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، رب کی قسم وہاں ضلالت تو ملے گی، لیکن تجھے عروج نہیں ملے گا، اور عروج اس کتاب میں ملے گا جو کتاب بلال نے پڑھی ہے۔ جب اس کتاب کو مانا ہے، پڑھا ہے، سینے میں ڈالا ہے، اس میں عمل کیا ہے، وہی بلال ہے، مکہ کی گلی میں چلتا ہے، اور جوتوں کی آواز اللہ کے عرش میں سنائی دیتی ہے۔ تو عزت کس کتاب میں ہے؟ زور سے بولو، قرآن۔ عزت کس کتاب میں ہے؟ بلندی کس کتاب کی وجہ سے ملے گی؟ قرآن۔ حیا ہمیں کون سی کتاب سکھائے گی؟ قرآن۔ اور ہمیں انسان کون سی کتاب بنائے گی؟ زور سے بولو، قرآن۔ آج انسانوں کی شکلیں دنیا میں ہیں، لیکن انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ اور میرے نبی نے جانوروں کے معاشرے میں محنت کر کے انسان نما جو تھے لیکن اندر بھیڑیے تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، شرابی تھے، زانی تھے، اور بچیوں کو زندہ زمین میں دبانے والے تھے، کعبے کا ننگے طواف کرنے والے تھے، وہ مالت الخصام جنگجو تھے اور لڑائیاں بہت کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، من قبل لفی ضلال مبین، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہے، ماں باپ کا ادب کوئی نہیں تھا، تہذیب کوئی نہیں ہے، تمدن کوئی
کوئی نہیں ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، حیا کوئی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا معاشرہ ہے جن کے بارے میں ایک جملہ بولا ہے من قبل، اس قرآن کے آنے سے پہلے لفی ضلال مبین، بڑی کھلی گمراہی پہ تھے جس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر پڑھ لے کہ وہ کیسی قوم تھی۔ ارے جب لڑنے پہ آتے تھے تو صدیوں تک گردنیں کاٹتے رہتے تھے، جو آسمانی کتاب سے واقف نہیں تھے، جنہوں نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں تھا اور بالکل جاہل تھے، امیین کہلاتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جا یہ قرآن ان میں لے کے جا، اگر میں تجھے پڑھے لکھوں میں بھیج دوں اور کل وہ دنیا پہ چھا جائیں، لوگ کہیں گے وہ پہلے ہی بڑے پڑھے لکھے تھے، پہلے ہی سے بڑے سمجھدار تھے، پہلے ہی سے بہت اونچے تھے، جو تھوڑا سا اشارہ کرنا تھا تو انہوں نے دنیا میں چھا جانا تھا۔ اس لیے یہ قرآن کا کمال نہیں ہے، وہ پہلے ہی بڑے متمدن ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ اللہ چاہتا نبی کو ایران میں بھیج سکتا تھا جو سپر پاور تھا، اللہ چاہتا رسول اللہ کو روم میں بھیجتا جو پہلے ہی اہل کتاب تھے، لیکن جب یہ قرآن کا رنگ آتا اور وہ دنیا پہ چھا جاتے، آئیڈیل بن جاتے، معیار بنا دیے جاتے، تو لوگ کہتے وہ پہلے ہی بڑے پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے دنیا کی قوموں میں جو جاہل تھے نبی کو وہاں بھیجا ہے، جو قاتل تھے وہاں بھیجا ہے، جو کسی تعلیم سے واقف نہیں وہاں بھیجا ہے، جو ننگے طواف کرتے تھے وہاں بھیجا ہے، جو شراب پیتے تھے وہاں بھیجا ہے، جو گردنیں اڑاتے تھے وہاں بھیجا ہے، جن کے پاس علم نہیں تھا وہاں بھیجا ہے کہ یہاں جب آئے گا اس نظام کی طاقت، اس نصاب کی قوت دنیا دیکھے گی، اور یہ سب سے گر چکے ہیں۔ اے بڑے پیغمبر بڑی کتاب لے کے ان دنیا میں سب سے نیچے گرے ہوئے میں جا کہ دنیا کہہ رہی ہے ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو عادل نہیں بنایا جا سکتا ہے، ان کو صادق نہیں بنایا جا سکتا ہے، ان کو عالم نہیں بنایا جا سکتا ہے، ان کو مجاہد نہیں بنایا جا سکتا ہے، ان جاہلوں کو وقت کا حکمران نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن تو جا میں دنیا کو قرآن کی طاقت دکھاؤں گا، اس کی تعلیم دکھاؤں گا۔ تیرا کام یہ ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، مکہ کی گلیاں ہو تو نے قرآن سنانا ہے، مکابہ کا سین ہو تو نے قرآن سنانا ہے، ہجرت کا سفر ہو تو نے قرآن پڑھانا ہے، مدینہ کے بازار ہو تو نے قرآن پڑھانا ہے، طائف کی وادیاں ہو تو نے قرآن سنانا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ قرآن میرا نصاب ہے، اور یہ عرب کے لوگ ہیں جن کو میں نے مخاطب کر کے یہ کتاب پڑھانی اور سکھانی ہے، اور میرے نبی نے قرآن پڑھا ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے ہیں، قرآن نصاب تھا اللہ نے اتارا ہے، اور یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ ایک سکول بنا ہے جن پہ میرے نبی محنت کرتے ہیں۔ مقابلہ بڑا سخت ہوا ہے، مزاحمت بڑی سخت ہوئی ہے، لیکن نبی استقامت کا پہاڑ بنے ہیں۔ توجہ کرنا میری بات کو، پھینک نہیں دینا ہے۔ اس دور میں سب سے نیچے گری ہوئی قوم یہی قوم ہے جس کا میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے اور نبی ان میں آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ارے توجہ کیجئے گا۔ اب پیغمبر مکہ سے اس تعلیم کا آغاز کرتا ہے اور 23 سال کے عرصے میں پتھر کھا کر قرآن سناتا ہے، پڑھاتا ہے، تلواروں کے سائے میں قرآن سناتا ہے۔ نبی ان کو قرآن کے مطابق عملی طور پہ ڈھالتا ہے، اور پھر جب نبی کا جنازہ اٹھتا ہے، یہ 1.25 لاکھ لوگ وہ ہیں جن سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی نہیں تھا، جن سے بڑا انسان قابل فخر اس کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ زور سے بولو۔ عمر کون ہے؟ وہی جو 100 اونٹوں کے لالچ میں آخری پیغمبر کا سر اتارنے آ رہا تھا۔ اللہ نے کہا عمر یہ تو تیرا منصوبہ ہے کہ تو میرے نبی کا سر اتارنے آ رہا ہے، اور قرآن کو بھی قرآن نہ کہنا اگر میں نے رستے میں تجھے سنا کے تیرا سر محمد کے قدموں میں نہ ڈال دیا تھا۔ عمر کسی سے زیر نہیں ہوا، اللہ کے قرآن نے عمر کو بھی گرا دیا۔ پوچھو نا عمر سے پھر کیا ہوا؟ پوری رات قرآن کی تعلیم کا اثر تھا اور رسول اللہ کی تربیت، وقت کے حاکم بنے ہیں اور مدینہ میں چوکیدار بن کر لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کہاں وہ 100 اونٹوں کا لالچی جو نبی کی گردن اڑانے آ رہے ہیں، اور کہاں آج یہ عمر کہ
ایران فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، بہت بڑا مال غنیمت آیا، سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اتنا زیادہ مال غنیمت تھا، اس سے پہلے سرزمین مدینہ نے اتنا مال کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، اور اتنے مہنگے قالین تھے دنیا کے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے کہ پورے عرب میں کوئی اتنا پیسے والا نہیں تھا جو ان قالینوں کو خرید سکتا، اور وہ پیسہ بیت المال میں ڈالا جائے۔ پھر مشورہ ہوا کہ ان قالینوں کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جائیں تاکہ لوگوں میں نیلامی کر کے بیچا جائے، اور وہ پیسے یہاں ڈال دیے جائیں کہ بیت المال بھر جائے، اور پھر وہاں سے سونا آتا ہے، چاندی آتی ہے، مویشی آتے ہیں، باندیاں آتی ہیں، غلام آتے ہیں، اور پھر ایسا اسلام میں اس وقت دنیا نے دیکھا، اس اسلامی حکومت میں غربت کا ایسا خاتمہ ہو گیا، ہر طرف مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اور گورنر لکھتے ہیں کہ مال غنیمت بھی بہت ہے اور زکوٰۃ بھی سالانہ جمع ہو گئی ہے، لیکن پوری اسٹیٹ میں کوئی غریب نہیں ہے، تو بتائیے ہم کیا کریں؟ اب اس کو کہاں خرچ کریں؟ امیر المومنین کہتے اس کو مدینہ میں بھیجو، بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ ارے پوری سلطنت میں غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عمر قرآن پڑھ کے یہیں سے اصول حکمرانی سیکھے، یہ عادل بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ عمر نے انصاف کیا ہے، عمر نے عدل کیا ہے، عمر نے کمال کیا ہے۔ آج تک عمر کا عدل دنیا میں ضرب المثل بنا ہے، اور اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں کہتا ہوں عمر قاتل بن کے آ رہا تھا، اور عمر کو عادل کس کتاب نے بنایا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کہہ رہے تھے عمر تو آ رہا ہے 100 اونٹ خریدنے کے لیے، نبی کی گردن اتار رہے، میں تجھے ایسا نسخہ دے دوں گا کہ تو 100 اونٹوں کو لات مار کے میرے دربار میں جنت خریدنے کے لیے آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں جب عمر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے حساب کے لیے، تو عمر اس کائنات کا پہلا شخص ہوگا، اللہ خود جس کو کہے گا السلام علیکہ یا عمر، اے عمر میں رب تجھے سلام دیتا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے؟ زور سے بولو۔ سپر پاور ٹوٹی، توجہ، مال غنیمت آیا، مشک بہت مہنگی خوشبو ہے، کستوری مشک اسی کو کہتے ہیں، میرے خیال ہے ہرن کے ناف سے نکلتی، بہت بڑی مقدار میں مجاہدین میں تقسیم ہونا تھا مال غنیمت 4 حصے، بہت زیادہ ہے، گرمی بھی سخت ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کون ہے جو یہ محنت کرے گا کہ اس کو تول کے برابر حصے کرے تاکہ مجاہدین میں تقسیم ہو؟ حضرت عمر کی بیوی، حضرت علی کی بیٹی، سارے کہو سبحان اللہ، حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی نواسی ملکہ ہیں، حضرت عمر کی بیوی ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ کہنے لگی امیر المومنین مجاہدین کی اس خدمت کے لیے علی کی بیٹی ام کلثوم اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، یہ کام تم نہیں کرو گی۔ توجہ، بڑی گہری بات کہنے لگا۔ ام کلثوم بنت علی کہنے لگی میں یہ کام مجاہدین کی خدمت سمجھ کے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، کوئی اور۔ انہوں نے کہا میں کروں گی، فیس نہیں لیتی، تنخواہ نہیں لیتی، معاوضہ نہیں، اجرت نہیں، قیامت کے دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کروں گی۔ تو یہ تو خدمت ہے، اس لیے اس میں تو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے، نہ اقربا پروری کا کوئی الزام لگے گا، آپ مہربانی کریں۔ حضرت عمر کہنے لگے ام کلثوم تو میری بیوی ہے، میں امیر المومنین ہوں، اور اگر تو نے یہ کام کیا اور قیامت میں عمر کو اللہ نے پکڑ لیا تو جواب کون دے گا؟ وہ کہنے لگی کہ میں مفت کروں گی، میں پیسے نہیں لوں گی، اللہ کیوں پکڑے گا؟ کہا کہ نہیں تو سمجھی نہیں ہے، اب آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ کہا یہ جو مال غنیمت ہے اس میں عمر کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ان مجاہدوں کا ہے جنہوں نے ایران فتح کیا ہے، یا پھر 5واں حصہ خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہے جو غریبوں فقیروں کے راستے میں جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
والیتاما والمساکین، کہا خمس وہاں جائے گا، 4 حصے مجاہدین میں جائیں گے، تو میرا تو حصہ اس میں ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ میں تو وہاں نہیں گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، تو وہ کہنے لگی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تو بے شک فری خدمت کرے گی، لیکن یہ بڑی سخت گرمی ہے، بڑی مشقت کا کام ہے، اس میں کئی دن لگیں گے، یہ تو ڈھیر لگا ہوا اتنی بڑی کستوری کا، تو جب تو اس کو کاٹے گی تیرا زور تو لگنا ہے، تجھے پسینہ بھی آئے گا، تیرے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ذرے لگیں گے، اور پھر تو یوں کر کے جب پسینہ صاف کرے گی تو مجاہدوں کے وہ چند ذرے کستوری کے تیری پیشانی پہ لگیں گے۔ بتا قیامت میں عمر کیا جواب دے گا؟ ایمان سے بتاؤ، عمر کو بدلنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ کون سی کتاب؟ یہ صرف ایک عمر نہیں ہے، اب آؤ ایک اور عمر بھی بتا دیتا ہوں جن کو دنیا سلمان فارسی کہتی ہے۔ سارے کہو رضی اللہ عنہ۔ 250 سال عمر تھی حضرت سلمان فارسی کی، ایک قول ہے 350 سال۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی ہے۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے اہل بیت میں اعزازی طور پہ اپنے حکم سے شامل فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، سلمان فارسی تو فارس کے تھے، وہاں سے کہاں سے کیسے چلے لمبی تفصیل ہے۔ غلام بن گئے، یہودیوں عیسائیوں نے خریدا، پادریوں کے درباروں میں پہنچے، نبی آخر الزمان کی تلاش میں آخر مدینہ کے یہودیوں کے غلام بنے، انہوں نے منڈیوں سے خریدا، باغوں میں مشقت والا کام لیا، اور یہ سلمان فارسی مدینہ میں تھے۔ رسول اللہ کی آمد ہوتی ہے اور نبی الثقلین کی نشانیاں تورات کے علماء سے سنی ہوئی تھی، اور جب وہ 3 نشانیاں جو ابھی تفسیر کا موقع نہیں ہے انہوں نے دیکھ لی تو وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے، اور پھر رسول اللہ نے ان کو آزاد کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ان کا تو گھر بار تھا نہیں، یہ تو ایران سے بکتے ہوئے اس نبی کی تلاش میں مدینہ پہنچے تھے، اور ان کا خاندان دنیا سے فارغ ہو گیا۔ 250 سال عمر ہے، اب تو پیچھے باقی کوئی نہیں ہے، اس لیے جس کا کوئی بھی گھرانہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہا تو میرے گھر کا فرد ہے، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ یہ سلمان فارسی ہے جن کی عمر بہت لمبی ہے، جو پہلے کرسچن تھے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہی سلمان فارسی ہے کہ جب ایران فتح ہوتا ہے حضرت عمر نے ان کو بلایا، پہلے ایران کا گورنر کوئی اور تھا، حضرت عمر نے یہاں سے خط لکھا، کہا کہ ایران کے لوگوں میں مدینہ سے نیا گورنر بھیج رہا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ کون ہے سلمان فارسی جو نبی کی اس کلاس میں داخل ہوئے، جنہوں نے اللہ کا قرآن نصاب کی شکل میں پڑھا ہے، یاد کیا ہے، سمجھا ہے اور اس کو اپنایا ہے، اور قرآن دل کی دنیا کو بدل چکا ہے۔ اور حضرت عمر نے ان کو بلایا، کہا سلمان آپ ادھر آئیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے دادے پردادے کی عمر کے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، ہمیں آپ پر بڑا ٹرسٹ ہے، آپ رسول اللہ کے اہل بیت میں ہیں، اور جیسے ایران سے آپ غلام بنے ہیں، آج اسی ایران کا اس اسلام کی برکت سے عمر آپ کو گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو بلایا، کہا میرا خط بھی لے جائیے، اور وہاں عوام کو پہلے ہی سنا دیا گیا، وہ خط پہنچ گیا، اور کہا کہ نیا گورنر آ رہا ہے، لہذا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ گورنر کیسے ہیں؟ جن کے کپڑے پرانے ہیں، یہ دربار محمدی کی سادگی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اور سینے میں نور ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک تھیلا ہے، ارے جس میں ایک کٹورا ہے، جس میں یہ پانی بھی پی لیتے ہیں، جس میں سالن میں یہ سرید ملا کر بھی کھا لیتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ خشک میوہ جات ہیں اور وہ کبھی کبھی ساتھ کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے یہ جانے لگے، حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ ان کا اثاثہ کیا ہے، انہوں نے چیک کیا اور دیکھا ایک تھیلا ہے، اس میں ایک کٹورا ہے اور کچھ سوکھا راشن ہے، اور ایک تھیلے میں وہ باندھ لیا اور گدھے پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ ارے جب ایران میں گئے، ایران کے لوگوں نے تو کرو فر دیکھا تھا، حشم و خدم دیکھا تھا گورنروں کا، ہٹوں بچوں کی آوازیں لگتی تھی اور شاہانہ جلال ہوتا تھا، اور غریبوں کو راستے سے روک دیا جاتا تھا، اور بہت خرافات ہوتی تھی۔ انہوں نے گورنروں کو اور اندازوں میں دیکھا تھا کہ شرابیں چلتی تھی، عورتیں ناچتی تھی اور راستوں میں بال بکھیرتی تھی، اور وہ بالوں پہ پاؤں رکھ کے چلتے تھے۔ لیکن ایسا گورنر جس کے اندر قرآن جا چکا ہو، جو رسول اللہ نے تیار کیا ہو، ایران نے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ یہ گدھے پہ سوار ہو کے گئے، سیدھے گورنر ہاؤس میں نہیں پہنچے، پہلے مسجد میں گئے، گدھا بار باندھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، اور جب وہاں پہنچے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں گورنر نہیں آیا، گورنر کہاں ہے؟ اور پھر بتایا گیا ارے یہی وہ گورنر
پیغمبر ہے جو سادگی کے عالم میں گدھے پہ بیٹھ کے آیا ہے. ارے 2.5 سال دنیا کی سب سے مالدار ریاست کے گورنر حضرت سلمان فارسی رہے ہیں. 2.5 سال بعد امیر المومنین کا خط جاتا ہے, ارے سلمان واپس دارالخلافہ میں آؤ, میں نیا گورنر لگانے لگا ہوں اور آپ میرے پاس آ جائیے. اب جب سلمان فارسی آتے ہیں 2.5 سال بعد سرزمین مدینہ میں, یہ ہے وہ قرآن جس نے راستہ سیدھا دکھایا ہے, دل کی دنیا کو بدلا ہے, ان کو انسان بنایا ہے, ان کو عادل بنایا ہے, اللہ کا بندہ بنایا ہے. جب سلمان مدینہ میں آتے ہیں حضرت عمر کا احتساب بڑا کڑا تھا, صرف نعرہ نہیں تھا, اس لیے مدینہ کے چوک میں کھڑے ہو گئے. دیگر صحابہ بھی ہیں. سلمان فارسی آتے ہیں اور حضرت عمر ملتے ہیں, ان سے کارگزاری سنتے ہیں, کہنے لگے اپنا اثاثہ چیک کرا دیجئے, جب آپ گئے تھے تو آپ کے پاس کیا تھا اور آج جب آئے ہیں تو اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے, ذرا تھیلا کھول دیجئے. ارے امیر المومنین نے کھولا, وہی کٹورا جو 2.5 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے, خشک راشن جو پہلے تھا اتنی مقدار میں تھا, وہی تھیلا جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے, وہی سادگی کا لباس جو تھا آج بھی وہی ہے, وہی گدھا جس میں گئے تھے آج بھی اسی گدھے پہ آئے ہیں. کہا کہ یہ کیا ہے, جیسے گئے تھے ایسے ہی آئے ہو. کہا ہاں, مجھے محمد عربی نے تیار کیا ہے, اللہ کا قرآن میں نے پڑھا ہے. عمر مجھے پتا ہے کہ دنیا میری محنت کا میدان نہیں ہے, آخرت میری محنت کا میدان ہے. حضرت عمر داڑھیں مار کے روئے اور کہنے لگے اللہ بھی سچا ہے, اللہ کا رسول بھی سچا ہے. انسان بنانے والی کتاب کون سی ہے, زور سے بولو. تو اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے یا جانور بنانا ہے, یہ فیصلہ آج خود کر لیں. جانور تو لاتے مارے گا, پھر گالیاں دے گا, ماں کو گالیاں دے گا, بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا, بچوں کے حقوق نہیں پہچانے گا. پھر کہو گے مولانا کوئی جادو ہو گیا, کوئی وظیفہ دو, کوئی تعویذ دو. ارے میاں جادو تو تم نے خود کر دیا تھا جب یہ چھوٹا سا تھا, جہاں ڈالنا تھا تو نے ڈالا نہیں. جادوگر تو تو خود ہے, جادو تو نے کیا ہے. آج اس کا رزلٹ آیا ہے کہ تعویذ کیا کرے گا, وظیفہ کیا کرے گا, نظر کہاں سے لگ گئی ہے. یہ ظلم تو نے کیا اپنی اولاد کے ساتھ. اس لیے سنا میرے رسول کا فرمان, لیکن اس سے پہلے بلند آواز سے بتاؤ میرے نبی سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ سچے. زور سے بولو. سچے. میرے پیغمبر جو فرماتے سچ ہوتا تھا یا جھوٹ ہوتا تھا؟ سچ. تو پھر سنو, یوں صحابہ بیٹھے ہیں اور میرے نبی ان کو کہہ رہے ہیں خیرکم, ارے تم میں سے بھی سب سے بہتر, وہ ہیں ہی سارے بہتر, لیکن تم میں سے بھی, کم کا خطاب ہے, خیرکم تم میں, اے صحابہ تم میں بھی سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اس لیے ان سے عظیم اور بہترین انسان اس وقت نہ کائنات میں کوئی ہے اور نہ پہلے کے دور میں کوئی اس کائنات میں تھا. تو جو بہترین ہے انہی لوگوں کی سوسائٹی کو آپ اختیار کریں, اپنی بچیوں کو ادھر لائیں, اپنے بچوں کو لائیں, اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ کریں. سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں, انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.